چنانچہ میں نے چلے کاٹے، تسبیحاں پڑھی، خیراتیں کی، میں نے روزے رکھے، حج کیے، نفلی صدقات کیے، لیکن کبھی بھی مجھے حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن جب سے میں نے اس بدبخت عبدالحق قادیانی کو، گستاخ پیغمبر کو قتل کیا ہے، روزانہ خواب کے اندر رحمت عالم کی زیارت۔ سبحان اللہ۔ پی ٹی آئی زندہ باد، نون لیگ زندہ باد، کبھی تو کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب یہ نعرہ لگا تاجدار ختم نبوت زندہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ آج آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آیا ہوں۔ کسی کا وکیل کوئی چیئرمین، وائس چیئرمین، کسی کا وکیل کوئی ایم پی ایم ایل ہوگا، کسی کا وکیل کوئی ہوگا، کوئی کسی کا وکیل ہے، لیکن میں آپ کے پاس آمنہ کلام محفوظ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا یہ عقیدہ، یہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو باقی دین بھی محفوظ نہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے قرآن کی 100 آیات اور پیغمبر علیہ السلام کے 210 فرامین موجود ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ اس کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور کے دور نبوت میں 23 سال کے اندر جتنی جنگیں لڑی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مقابلے کیے کفار کے ساتھ، ان تمام جنگوں کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے وہ 259۔ کتنے صحابہ؟ 259۔ لیکن اکیلی جنگ جو ختم نبوت کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس اکیلی جنگ کے اندر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 تھی، جن میں سے 700 صحابہ قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم۔ اس وقت ایک قرآن کے عالم، قرآن کے قاری کی ضرورت تھی، دین کو محفوظ کرنا تھا، لیکن ختم نبوت کے لیے صحابہ نے دیوانہ وار جانیں دی، اس لیے کہ حضور فرمائے گئے تھے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کتنی عقیدہ ختم نبوت کتنا عظیم عقیدہ ہوگا، اس کے لیے ایک ہی جنگ کے اندر ایسے آپ سمجھو کہ صرف 2 دنوں کے اندر 1200 صحابہ قربان ہو گئے۔ اور آج بھی آپ چلو جنگ یمامہ جہاں ہوئی، یمامہ کے میدان میں اس روڈ پر جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قبرستان ہے، جہاں سے یہ مجاہدین ختم نبوت دفن ہے، وہاں آج بھی چلو تو وہاں جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت آپ کو پہلے مقدمہ بتا دوں کہ 6 فروری کو یہ فیصلہ ہوا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ مذہبی آزادی کا کیا مطلب؟ کہ جس طرح یہاں جماعت والے بستر اٹھا کے آ جائیں، آپ کو دعوت دے میاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، نماز پڑھ لو۔ اگر ان کو مذہبی آزادی حاصل ہو گئی تو وہ بھی کل اگر یہاں بستر لے کے ہماری مسجد میں آ جائیں گے، ہمیں قادیانیت کی تبلیغ کریں گے، اس کانے بینگے کی تبلیغ کریں گے تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب، آپ اپنے فیصلے کو واپس لیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث نہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب ایک ہیں۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ آپ کہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ یہ سمجھوتا کر لیں، یہ سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ اور یہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے یہ حربے کر رہے ہیں۔ یہ پھر کیا ہوا کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ علماء نے کہا بھائی اللہ کے نبی کے فرامین موجود ہیں، حضور آخری نبی ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں وہ مبارک نامی آدمی جس نے کیا کیا، قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر کے، قادیانیت کے مطابق ترجمہ کر کے وہ مسلمانوں کے اندر پھیلاتا رہا، اس کے پاس جب مقدمہ بنا، اس کے خلاف مقدمہ بنا، علماء سامنے آئے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، پھر قرآن کی آیات کی تعویلیں کرنے لگ گئے، کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، جب قرآن کا حفاظت کرنے والا خود رب ہے تو تم معاملے لگتے ہو، مولویوں تم معاملے لگتے ہو قرآن کے، تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا قرآن کا، تم وکیل بن کے آ گئے ہو ختم نبوت کے۔ جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تم کون ہوتے ہو؟
بھائی یاد رکھو قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ امت محمدیہ ہے. اللہ اس قرآن کو امت محمدیہ کے ذریعے محفوظ کرتا ہے. اب آپ کو مقدمہ پتہ چل کے آپ تھوڑی سی اس کی اہمیت سنتے جائیں. عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور جس نے بھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا، جس نے بھی گستاخ پیغمبر کو قتل کیا، اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی چمکایا ہے، آخرت کے اندر بھی چمکایا ہے. آپ واقعہ سنیں حاجی ماک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سندھ کے اندر ایک قادیانی تھا عبد الحق، اس نے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے تھے، اس عبد الحق قادیانی نے گستاخی کی. حاجی ماک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر کے یہ بتایا کہ میرے پیغمبر آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ان کی گستاخی نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا اور سندھ جیل کے اندر ان کو ڈالا گیا. اب جو جیلر تھا وہ سید تھا اور اس کی جو بیوی تھی وہ سیدہ تھی. جب جیل کے اندر گئے تو رات کو یہ سویا، صبح کو اس کی بیوی اٹھتی ہے جیلر کی، جیلر کو آ کے کہتی ہے، وہ سید زادی تھی، وہ کہنے لگی آج تیری عدالت میں کون آیا ہے، تیری جیل کے اندر کون آیا ہے؟ اس نے کہا ایک حاجی صاحب نام کہتے ہیں، مجھے پتہ تو نہیں ہے کون ہے، حاجی صاحب ہی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کسی کا سفارشی کوئی ہوگا، کسی کا سفارشی کوئی ایم ایل اے ہوگا، کسی کا سفارشی کوئی ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہوگا، لیکن یہ حاجی صاحب وہ آدمی ہے کہ ان کے سفارش کرنے خود رسول اللہ میرے پاس آئے تھے. فرمایا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا ان کا جو مقدمہ لیا، غوث علی شاہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی رہا اور نواز شریف دور کے اندر وزیر دفاع بھی رہا، اس نے یہ مقدمہ لیا اور اس نے مولانا میاں محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ حاجی صاحب کو کہہ دیں کہ آپ اپنی بات سے مکر جائیں، موقع کا کوئی گواہ نہیں ہے، موقع کا کوئی گواہ نہیں ہے جس نے دیکھا ہو کہ اس نے اس کا گستاخ کا سر قلم کیا، بات ہی ختم ہو جائے گی، جان بچ جائے گی. میاں محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بیان سے مکر جائیں. انہوں نے کہا میاں محمد علی جلندری کوئی اور ہوتا میں نے بتاتا، بات تو کر رہا ہے تو عالم ہے اس لیے تجھے بتا رہا ہوں کہ میں نے بڑے علماء سے، بڑے صوفیاء سے مسئلے پوچھے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خام میں زیارت ہو جائے. چنانچہ میں نے چلے کاٹے، تسبیحاں پڑھی، خیراتیں کی، میں نے روزے رکھے، حج کیے، نفلی صدقات کیے، لیکن کبھی بھی مجھے حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. لیکن جب سے میں نے اس بدبخت عبد الحق قادیانی کو گستاخ پیغمبر کو قتل کیا ہے، روزانہ خواب کے اندر رحمت عالم کی زیارت. سبحان اللہ. میں کیسے بیان بتا دوں؟ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو کیا ہوا، جیل کے اندر آئے، وہ جیلر ہندو تھا. مولانا قاضی اذان احمد شجاع بادی رحمت اللہ علیہ اسی جیل کے اندر گئے. وہ جیلر سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا بڑے خوش نصیب ہو، ایک پہلے بھی ایک عاشق رسول یہاں پہ آیا تھا. حضرت نے فرمایا کون؟ فرمایا علم الدین غازی. حضرت یکدم چونک گئے، فرمایا تو اس کی بات تو بتا. انہوں نے کہا کیا بات بتاؤں اس کی؟ جب میں رات کو دیکھتا تھا اس کی جیل کے اندر، اس کے کمرے کے اندر روشنی ہوتی تھی، میں اس کے پاس آتا تھا، میں کہتا تھا علم الدین غازی کیا بات ہے، تیرے پاس کوئی ٹارچ ہے، کوئی لائٹ ہے، موبائل ہے، کس چیز کی لائٹ بات ہے؟ کہتا ہے تجھے بات سمجھ نہیں آئے گی، تو ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، میں محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوں، کہ حضرت بات تو بتاؤ، بات کیا ہے؟ فرمایا اگر اصرار کرتا ہے تو بتاتا ہوں. جب سے میں نے اس گستاخ کا سر قلم کیا ہے، جیل کے اندر آیا ہوں، روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آتے ہیں. فرمایا علم الدین غازی روزہ رکھ لے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تیری افطاری کرواؤں گا. سبحان اللہ. اس جہان کے اندر بھی چمکا. آج ہم مسجد میں خوشی سے ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا نام لے کر جھوم رہے ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ ختم نبوت. وہ قادیانی گستاخ، وہ اپنے آپ کو کہے محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ. وہ اپنے حکیم نور الدین چٹے ککڑ کو کہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے. وہ بشیر الدین محمود کو کہے یہ سیدنا فاروق اعظم ہے. وہ اپنی بیویوں کو، غلیظ بیویوں کو کہے یہ ازواج مطہرات ہیں. اپنے گندے چیلوں کو کہے یہ صحابہ کرام ہیں. ہم برداشت کر لیں؟ اتنے گستاخ لوگ ہیں قادیانی. یہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم خاتون ہے پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کی بیٹی. قیامت کے دن جب آئیں گی تو اعلان ہوگا لوگوں، او ولیوں، او کتب ابدال، غوثوں، جنوں، پرندوں، فلانوں فلانوں، نظریں جھکا لو. کیوں بھائی؟ کیونکہ حضور کی لخت جگر نے یہاں سے. سبحان اللہ. لیکن اس خبیث نے کیا کیا؟
یہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون دجال کذاب، یہ کہتا ہے کہ میں تھا سویا ہوا تھا تو میرے پاس کون آئے؟ کہتے ہیں حسنین کریمین، یہ بھی آئے اپنی والدہ کو ساتھ لے کر آئے۔ اس پہ بس نہیں کی، پھر یہ کہتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ آئے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئے۔ ارے مسلمانوں اس پر بھی بس نہیں کی، کہتا ہے حضور خود آئے اپنی بیٹی کو لے کر آئے، اور سیدہ فاطمہ میرے پاس آتی ہے اور میرا سر پکڑ کے اپنی ران پہ رکھ لیتی ہے۔ اللہ اعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، ایسے گستاخ، اور کہیں کہ ہم نبی ہیں۔ ارے تو ایک بتی والا ٹرک، تو ایک شریف انسان نہیں ہو سکتا تجھے جائے کہ تو نبی ہو سکتا ہے؟ تجھے نبی ایک شریف انسان ماننا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ تو انسانیت کے نام پہ دبا ہو، تو کہتا ہے مجھے نبی مانو۔ اس لیے حضور نے فرما دیا تھا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں جھوٹے آئیں گے، بیس بدل بدل کر آئیں گے، پیسے کی لالچ میں آئیں گے، نوکریوں کے لالچ میں آئیں گے، کہیں گے ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو۔ جب بلوچستان کے اندر مرزا بشیر الدین محمود تھا 1952 کے اندر، اس نے اعلان کیا ایک جلسے کے اندر تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا او احمدیو 1952 نہ گزرنے پائے کہ بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنا دو، یہاں قادیانیوں کو آباد کر دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ادھر پھر گجرانوالہ کے اندر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی، حضرت گرج کے فرمانے لگے، حضرت نے کہا مرزا محمود سن، 1952 تیرا تھا، 1953 میرا ہے۔ 1953 کے اندر حضرت نے تحریک چلائی، 10,000 لوگوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں دی۔ اب جسٹس منیر کیانی یہ احرار کا اور ختم نبوت والوں کو اس وقت یہ خلاف تھا، بہت خلاف تھا۔ اس نے آ کے کہا، اس نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری تیری تحریک کا کیا بنا؟ تو کہتا تھا میں فلاں کر دوں گا، میں قادیانی کو صفاستی سے مٹا دوں گا، تیری تحریک کا کیا بنا؟ حضرت نے فرمایا او تو اس بات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، میں نے اس تحریک کے ذریعے گھروں گھروں میں جا کر ختم نبوت کا یہ پیغام دیا ہے، گھروں میں جا کر لوگوں کے دل میں ختم نبوت کی حضور کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، اس کی وجہ سے میں مسلمانوں کے دل میں ایک ایسا ایٹم بم فٹ کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا یہ قادیانی شرارتیں کریں گے، قادیانی کی غلطیوں کی وجہ سے وہ ایٹم بم پھٹے گا اور انشاءاللہ یہ کافر قرار پائیں گے۔ چنانچہ یہی انگلینڈ شرارتیں کی، نشتر میڈیکل کالج طلباء کو، ملتان کے طلباء کو انہوں نے چناب نگر کے اندر مارا۔ اللہ نے کہا کہ تم نے مسلمان طلباء کو مارا ہے، 1974 کے اندر بھٹو کے دور کے اندر اللہ نے ان کو کافر قرار دیا اور فرمایا تیرے وہ شہیدوں کا کیا بنا؟ فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں دنیا کے اندر بھی ان کی 10,000 کی جانوں کا ضامن ہوں، آخرت کے اندر بھی ضمانت دوں گا۔ فرماؤں گا اللہ یا رسول اللہ جس طرح صدیق اکبر نے 1200 صحابہ کو تیری ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا تھا، میں نے اسی سنت صدیقوں کو زندہ کرتے ہوئے 10,000 مسلمانوں کو ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر بھی میں ان کے ضامن ہوں، آخرت کے اندر بھی ضامن ہوں۔ اب ہمارا مقدمہ بہاولپور ہوا، آخری بات کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ مقدمہ بہاولپور ہوا، مقدمہ بہاولپور ہوا 1926 کے اندر، 33 تک چلا، 7 سال تک یہ مقدمہ چلا۔ یہ مقدمہ کیا تھا؟ غلام عائشہ بنت الہی بخش ایک لڑکی کا نام تھا، جس کے بعد شوہر کا نام تھا عبد الرزاق۔ یہ عبد الرزاق قادیانی ہو گیا۔ یہ غلام عائشہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اس گستاخ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس پیغمبر کے گستاخ قادیانی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے خدا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ یہ عدالت گئی۔ عبد الرزاق نامی جو آدمی تھا وہ قادیانی تھا، وہ بڑے دناتے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، کیوں میرے پشت پر پوری برطانیہ کا، پوری قادیانیت کا خزانہ ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہماری یہ مسلمان بچی غلام عائشہ، اس کو مالی امداد کسی نے نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو خطرہ ہوا کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو اور لوگ کہیں گے، کفر کہے گا محمد عربی کی ختم نبوت ہار گئی، قادیانی جیت گئے۔ ارے نہیں، ختم نبوت نہیں ہار سکتی۔ انجمن معید الاسلام والے اٹھے، انہوں نے بچی کا مقدمہ لیا۔ مقدمہ لیتے ہوئے اس وقت کا جو جج تھا محمد اکبر،
اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ ایسے کرو، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کو بلاؤ شہادت کے لیے۔ حضرت نے اس وقت کیا ہوا، وہ ہندوستان کے اندر، ابھی پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا، لیکن وہاں سے آئے، دیوبند سے چلے، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب، مرتضی حسن چاند پوری، وہ چلتے ہوئے جب آئے شتاب گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے تھے، لیکن جب یہاں آئے، جب آپ بہاولپور کا خط سنا، یہاں بہاولپور کے اندر آئے، یہاں آ کے گرجتے ہوئے تقریر کی، فرمایا لوگوں میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میرے پاس اور اعمال تو نہیں، کل قیامت کے دن اگر میرے حضور نے میرا گریبان پکڑ لیا، اگر کہہ دیا کہ انور شاہ تیرے پاس میری ختم نبوت کا مقدمہ آیا تھا اور تو شتاب گڑھ کے لیے اپنی تقریروں کو چل پڑا، میرا مقدمہ نہیں لیا، میرے پاس اور کچھ نہیں، عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے شاید میرا اللہ میری بخشش کر دے۔ لوگ داڑے مار کے چیخے مار کے رو رہے تھے کہ وہ انور شاہ کشمیری جس کو لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ بندہ مسلمان ہے تو دین اسلام حق ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا لوگوں اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام نہیں کریں گے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ ایک کتا اپنے مالک کا کھاتا ہے، اپنے مالک کا کھائے اس کو نہیں بھونکتا، لیکن یہ صحابہ کے گستاخ، یہ انبیاء کے گستاخ، یہ ازواج مطہرات کے گستاخ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا قانون تبدیل کر دیں، تمہاری شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، تم اپنے باپوں کو تبدیل کر لو گے، لیکن انشاءاللہ ختم نبوت کا قانون نہیں تبدیل ہوگا۔ یہ مظہر غفور صادقآباد کا آدمی تھا، اسی جسٹس قاضی عیسیٰ کا مقدمہ چلاتے ہوئے وکیل تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، کہتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول سے کیا مراد لے رہا تھا کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرتا ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ یہ جو جسٹس عیسیٰ فائز عیسیٰ نے قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کیا، اس کو مانو، غلط ترجمہ کیا، لیکن الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صادقآباد رحیم یار خان والوں نے کیا کیا؟ اس کے خلاف ایکشن لیا، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا، صادقآباد بار نے اس کی رکنیت بھی ختم کر دی، اور الحمدللہ اس وقت جیل کے اندر سڑ رہا ہے۔ جو بھی آدمی ختم نبوت میں نقب زانی کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اسی طرح در لیا جائے گا، اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے جس طرح پہلے لوگ جانے دیتے رہے انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے، تمہاری نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے قانون کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ آپ تیار ہیں نا؟ جان دینے کی ضرورت پڑی جان دیں گے انشاءاللہ، مالی تعاون دینا پڑا مالی تعاون دیں گے انشاءاللہ، ہم ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ جان اگر ہم ختم نبوت کے لیے دے سکتے ہیں تو ختم نبوت کے لیے کسی کی جان ہم لے بھی سکتے ہیں۔ بے شک حضور نے خود کہا، حضور نے کہا فیروز دہلوی کو بھیجا اسود عنسی کے لیے، جا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو ٹھکانے لگا دیا، اسود عنسی کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ ادھر حضور کا آخری وقت آ گیا، حضور کو اللہ نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ فیروز نے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ حضور کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے، حضور نے فرمایا فاز فیروز، لوگوں فیروز کامیاب ہو گیا۔ مسلمان کذاب کے دو قاصد آئے حضور کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مسلمان چاہتا ہے آپ ان کے ساتھ نبوت میں شراکت کر لیں، آدھے علاقے کا وہ نبی آدھے علاقے کا آپ نبی۔ حضور نے فرمایا تم اس کو نبی مانتے ہو؟ کہتا ہاں مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو اپنی زبان سے جملے نکالے میں اس کو پورا نہ کروں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے کہہ دیا کہ میں ان کی گردنیں اڑا دیتا، میں ان کی گردنیں اڑوا کے رہوں گا۔ ایک آیا سیدنا صدیق اکبر کا دور، مسلمہ کذاب کی طرف سے آیا لڑنے کے لیے، سیدنا صدیق اکبر نے اس کی گردن اڑا کے یہ پیغام دیا میرے پیغمبر نے کہا تھا تجھے قتل کروں گا۔ وقت گزرتا رہا، صدیق اکبر کا دور گزرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک دوسرا بندہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او منکر نبوت بات سن، میرے پیغمبر نے تیرے بارے میں کہا تھا تو سفیر نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا، آج تو سفیر بن کے نہیں آیا، آج تو اپنے کام سے آیا ہے، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکال کے اس کی گردن اڑا کے پورے کفر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حضور کی گستاخی کرو گے، ختم نبوت پہ نقب زانی کرنے کی کوشش کرو گے تو معافی نہیں ملے گی۔
انشاءاللہ اب ہم بھی یہی کہیں گے. اب انہوں نے نئی طور پہ ایک شرعی رہنمائی کے لیے لوگوں کو بلوایا ہے. 10 اداروں کے نام لکھے ہوئے تھے. 10 اداروں کے نام دارال کراچی کا بھی تھا، جامعہ امدادیہ فیصل آباد کا، جامعہ عروۃ الوثقیٰ، جامعۃ المنتظر اور جامعہ محمدیہ غوثیہ، اور ایک نام جو تھا وہ کھٹکنے والا جامعہ ایک المورد اکیڈمی. وہ کس کی ہے؟ جاوید احمد غامدی کی. اور جاوید احمد غامدی وہ آدمی ہے جو پاکستان کے قانون آرٹیکل 2 وہ کہتا ہے کہ ہماری ریاست کا مذہب ہے اور وہ ہے اسلام، اور وہ کہتا ہے کسی ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے. اور ختم نبوت کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ کسی نے سوال پوچھا کہ تم قادیانیوں اور احمدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کافر ہیں؟ کھلے طور پہ کہتا ہے کہ پورے دل کو تھام کے میری بات سنو. وہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو خود مسلمان کہے ہم اس کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں احمدیوں کے بارے میں جو ہماری اسٹیٹ ہماری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ دیا اس کو نہیں دینا چاہیے تھا کفر کا. اب اس کا کیا کام ہے شرعی مسائل میں رہنمائی کرنے کا؟ تو یہ اس لیے آپ تیار رہیں ختم نبوت کے لیے. انشاءاللہ ہر ممکنہ ہم پی ٹی آئی والوں کے لیے دھرنے دیتے ہیں، مسلم لیگ والوں کے لیے دھرنے دیتے ہیں، کبھی محمد رسول اللہ کے لیے بھی دھرنا دیتے ہیں، کبھی حضور کے پی ٹی آئی زندہ باد، نون لیگ زندہ باد. کبھی تو کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اب یہ نعرہ لگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، قادیانی پہ لعنت بے شمار، قادیانی پہ لعنت بے شمار. اللہ رب العزت ہمیں حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے. جہاں بھی قادیانی پڑپڑائے آپ کو موبائلوں پہ کسی طرح کوئی آپ کو ذہن کو بدلنے کی کوشش کرے، آپ فوراً اپنے علماء سے رابطہ کریں. اور جتنے اس وقت منکرین گستاخ یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ان سے بھی باخبر ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.